میں کون ہوں؟ میں شیعہ نہیں، میں سنی نہیں، میں بریلوی نہیں، میں دیوبندی نہیں، میں قادیانی نہیں، میں اہل حدیث نہیں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں بس ایک مسلم ہوں، اور مجھے یہ نام اس رب نے دیا ہے جس کو یہ تمام فرقے والے اپنا خالق حقیقی اور رب العالمین مانتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، پھر کیوں ایک مسلم پر، ایک مخلص داعی قرآن پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں؟ کافر تو وہ ہے جو اللہ کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے اور اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ کفر کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیوں ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یاد رکھیے، فرقہ بنانا اور فرقہ وارانہ نام رکھنا قرآن کی آیت پر ایمان نہیں بلکہ کفر کی واضح دلیل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ بناؤ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہم جس نبی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں ان کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ بنا لیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ کون ہیں۔